www.hazratfirozmemon.org۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ بعض خاص مصلحتوں کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں، یہ امام حضرت صاحب رحمت برکاتوں سے بھی کئی سن چکا ہوں، ان کے متعلق یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ دوسرے لوگوں سے الگ کسی جگہ قیام فرمائیں۔ چنانچہ رضا کے مقام پر ایک جنگل میں انہوں نے اپنا اکیلا جھوپڑا ڈال دیا اور وہیں 32 ہجری میں وفات پائی۔ جب ان کی حالت نازک ہوئی اور ان کی بیوی جو اس جنگل میں تنہا ان کی رفیقہ تھی، اپنے خاوند کی موت کے آثار محسوس ہوئے تو وہ فکر مند اور پریشان ہوئی اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ حضرت ابو ذر نے جب ان کی اس حالت کو دیکھا تو پوچھا، کیوں اتنی پریشان ہوتی ہو، کیوں روتی ہو؟ اہلیہ نے کہا کہ آپ کی یہ حالت ہے اور میں یہاں بالکل اکیلی ہوں، اگر حکم الہی آ گیا تو میں عورت ذات اکیلی کس طرح آپ کے کفن دفن کا انتظام کر سکوں گی، اور گھر میں کفن بھی نہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فکر نہ کرو اور پریشان نہ ہو، مجھے یقین ہے کہ اللہ کے کچھ بندے میرے کفن دفن کے لیے ضرور پہنچیں گے۔ جب اللہ کا فرشتہ میری روح قبض کر لے تو تم چادر سے مجھے ڈھانک کر قریب سے گزرنے والی سڑک پر چلی جانا، وہاں سے مسلمانوں کا کوئی قافلہ گزرتا ہوا تمہیں نظر آئے گا، تم ان سے کہنا ابو ذر کا یہاں انتقال ہو گیا ہے اور وہ تم کو سلام کہہ گیا ہے، اور تم ہی اس کے تجہیز و تکفین یعنی کفن دفن کا سارا کام کرنا۔ چونکہ حج کا زمانہ بالکل قریب تھا اور حج کے لیے مکہ جانے والے قافلے جا چکے تھے اور اب سڑک کئی دن سے سنسان پڑی تھی، اس لیے ان کی بیوی کو اس میں تردد و تعجب ہوا۔ انہوں نے پوچھا کہ سرتاج آپ یہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو ذر نے فرمایا، بات یہ ہے کہ ایک دن ہم چند آدمی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں ایک آدمی وہ ہے جو آبادیوں سے دور ایک جنگل میں انتقال کرے گا اور اللہ اپنے کچھ بندوں کو بھیجے گا جو وہاں پہنچ کر اس کے کفن دفن کا انتظام کریں گے۔ حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ اس مجلس میں میرے سوا جتنے بھی دوست تھے وہ سب کے سب کسی نہ کسی شہر میں انتقال کر چکے ہیں، ان میں سے اب صرف میں ہی باقی ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یقیناً صحیح ہونے والی ہے۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ اس کا وقت آ گیا ہے، اس لیے مجھے بالکل یقین ہے کہ اللہ کے کچھ بندے جن کی میرے آقا نے خبر دی ہے ضرور پہنچیں گے، اور میری قبر تیار کرنے اور دفن کرنے کا کام تمہیں انجام نہیں دینا پڑے گا۔ بتاؤ کیسا ایمان! ہم یہ بول کے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، یہ بول کر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں ہم، ارے صاحب کہاں وہ کہاں ہم، صحیح بات ہے، لیکن ایسے ہی تو باتیں نہیں ہیں نا۔ یہ کسرا اور کیسر کے علاقے فتح ہوئے، محلات فتح ہوئے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ڈھیر کر دیے خزانے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کر رہے ہیں کیا ہے کیا ہے، کہ امیر المومنین خیریت؟ فرمایا کچھ کمی نظر آ رہی ہے۔ امیر نے سپاہ سالار نے عرض کیا کہ آپ مجھ پر شک فرماتے ہیں؟ فرمایا شک کی بات نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک دن کسرا اور کیسر کے بیگمات کے کنگن تمہارے قدموں میں ہوں گے، تو وہ تو مال تو سب ہے، کنگن نظر نہیں آ رہے۔ پیارے شیخ فرماتے ہیں اس زمانے کے بورے کیسے ہوں گے؟ تو بورے کو جھاڑا، کنگن نکل آئے، فرا اب پورا ہو گیا۔ یہ ایمان، لہذا اس کی وجہ سے فکر مند نہ ہو بلکہ تیاریاں کرو، میرا وقت قریب ہے، اور روح قبض کرنے کے لیے اللہ کے فرشتے آنے ہی والے ہیں۔ فرشتوں کی چونکہ خوشبو مرغوب ہے، لہذا وہ جو ذرا سا مشک رکھا ہوا پانی میں گھول کر اس کو خیمے پر چھڑک دو، اور اللہ کے جو بندے مجھے دفن کرنے کے لیے پہنچیں گے ان کی مہمانی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کر کے گوشت چولہے پر چڑھا دو، انہیں میری طرف سے کہہ دینا کہ وہ کھانا کھا کر جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح جب اللہ تعالیٰ کی طرف پرواز کر گئی تو جیسا انہوں نے حکم دیا تھا جسم کو چادر سے ڈھانک کر ان کی بیوی سڑک پر جا بیٹھی۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ غبار اڑتا سا نظر آیا، یہ سڑک سنسان تھی، ایک قافلہ تھا
جو نہایت تیز رفتار اونٹنیوں پر کوفہ سے بھاگم بھاگ چلا آ رہا تھا۔ اس قافلے کے فقیہ الامت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے کچھ ساتھی تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو خلیفہ وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم کوفہ میں پہنچا کہ فوراً مکہ شریف آ کر مجھ سے ملو۔ چنانچہ وقت چونکہ تنگ تھا اس لیے یہ قافلہ غیر معمولی تیز رفتاری کے ساتھ مکے کی طرف جا رہا تھا۔ اصل میں اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی پیشن گوئیوں کے پورا کرنے کا انتظام فرمایا تھا۔ جب یہ قافلہ قریب آیا تو حضرت ابو ذر کی بیوی نے انہیں روکا اور حضرت ابو ذر کے انتقال کی اطلاع دی اور ان کا پیغام پہنچایا۔ یہ سب حضرات انا للہ پڑھتے ہوئے فوراً اونٹنیوں سے نیچے اتر گئے۔ پھر حضرت ابو ذر کو انہوں نے غسل دیا اور اسی قافلے کے انصاری نوجوان نے کفن کے لیے 2 چادریں دی جو اپنے احرام کے لیے وہ گھر سے لے کر چلے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے لیے گھر میں کفن بھی نہ چھوڑا تھا، قافلے والے حضرات نے ہی قبر تیار کر کے دفن کیا اور وصیت کے مطابق کھانا کھا کر واپس آئے۔ اور روایت میں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ اہلیہ کو بھی اپنے ساتھ مکہ شریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ www.hazratfirozmemon.org